بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ سالوں کا بند کمرہ بدبو اور حب سے اور ایک خاص محسوس ہونے والی مرداریت میں رچا بسا ہوا تھا۔ آج بھی مہاراجہ کی لاش کی خاک کا ڈھیر کا نشان اسی کمرے میں موجود تھا۔ امرتا خاک کے پاس آئی اور ہاتھ سے خاک کو اپنے ماتھے پر ٹیکے کی مانند لگاتے ہوئے عہد کیا کہ میں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلوں گی اور اپنی ہر خواہش کو پورا کروں گی۔ مہاراجہ کے کمرے میں ایک جانب کتابوں کی الماری تھی جس میں مہاراجہ کے اپنے ہاتھ سے لکھی کتابوں میں سب سے زیادہ بھیانک اور خوفناک عملیات درج تھے۔ دوسری جانب الماری میں عملیات میں استعمال ہونے والی چیزیں ترتیب سے رکھی تھیں اور تیسری جانب ایک آگ کا الاؤ روشن کرنے کی انگیٹھی تھی جس میں اب بھی جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ تھی۔ امرتا نے باپ کے عملیات کے کمرے کی ایک ایک چیز کا معائنہ کیا۔ اسی دوران ماں نے واپس آ کر کمرہ کھولا، دیکھا تو پریشانی کے عالم میں اندر چیختی چلاتی داخل ہوئی۔ امرتا کو دیکھ کر اسے مارنے کو لپکی، مگر امرتا نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، ماں میں اپنے پتا جی والا کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کام سے آپ نہیں روکیں گی، آپ کو میری قسم، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی، میں خود کو اس کمرے میں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ ماں کی محبت نے بیٹی کے سامنے ہار مان لی۔ امرتا نے دن رات ایک کر کے باپ کے چھوڑے ہوئے عملیات کے پلندوں سے سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف حارث کے گھر جشن کا سما تھا تو دوسری جانب امرتا کے گھر شیطانی طاقتیں محو رقص تھی۔ امرتا نے مہاراجہ کی اولاد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے محض 7 دن میں دن رات کی محنت سے شیطان تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ امرتا نے شروعات ہی خونی عمل سے شروع کی تھی جو اتنا سخت عمل تھا کہ امرتا اس عمل میں ناکامی کی صورت میں جل کے بھسم ہو سکتی تھی اور کامیابی کی صورت جلا کر بھسم کرنے کی طاقت حاصل کر سکتی تھی۔ حارث کے ہاں ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا تھا تو امرتا کے ہاں معصوم بچی کی چیخوں کے سنگ کامیابی کی نوید چہک رہی تھی۔ امرتا کے کمرے میں زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ ہی حارث کے گھر کو شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ نے 5 منٹ میں سب کچھ خاک کر دیا۔ محلے میں فائر بریگیڈ کی گاڑی کے خوفناک سائرن میں حارث کی ماں بلبلا رہی تھی، میرا بیٹا حارث کہاں ہے؟ میرے حارث کو بچاؤ۔ جتنی تیزی سے آگ بھڑکی تھی اسی تیزی سے بجھ گئی، مگر گھر جل کر خاکستر ہو گیا اور چند ہی منٹوں میں زمیں بوس بھی ہو گیا۔ امرتا کی ماں نے دکھ سے حارث کے گھر کی جانب دیکھا اور نفرت سے امرتا کے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، ظالم باپ کے خون نے دنیا میں ظلم ہی برسانا ہے۔ 2 روز تک ملبے سے حارث کو ڈھونڈا گیا مگر حارث نہیں ملا۔ آدھی رات کو امرتا ملبے پر کھڑی کچھ منتر منہ ہی منہ میں پڑھ رہی تھی۔ ملبہ زوردار آواز سے پھٹا، حارث کی لاش ملبے سے اوپر آ گئی۔ امرتا نے آنسو پیچھے دھکیلتے ہوئے حارث کی لاش کی جانب قدم بڑھائے۔ جلے ہوئے حارث سے عجیب سی گندی مہک آ رہی تھی جو فضا میں پھیل رہی تھی۔ قریب آنے پر حارث کا جلا ہوا وجود نظر آ رہا تھا جو زیادہ تر جل چکا تھا۔ امرتا نے کچھ منتر پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ حارث کے سینے میں اتار دیا جس میں کچھ گوشت اور خون کی نمی لیسدار مادے کی صورت میں امرتا کے ہاتھوں سے چپک گئی۔ امرتا کے چہرے پر کچھ تلاشنے کے آثار نمایاں تھے۔ اچانک چہرے کے تاثرات میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ امرتا اپنا ہاتھ حارث کے سینے سے باہر نکالتی ہے تو امرتا کے ہاتھ میں حارث کا دل تھا۔ امرتا حارث کے دل کو اپنی آنکھوں سے لگا کر عقیدت سے بوسہ دیتی ہے اور گھر پلٹ آتی ہے۔ صبح حارث کی لاش دیکھ کر محلے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کرانے پر معلوم ہوتا ہے لاش میں سے دل غائب ہے۔ حارث کا دل ہاتھ میں تھامے امرتا شعر پڑھ رہی تھی، محبت حاصل کا نام نہیں، سن لو اہل دنیا، دل جس کے پاس ہو سمجھ لو وہ تمہارا ہے۔ ماں نے یہ منظر دیکھا تو دہل کر رہ گئی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اماں وہ میرا تھا،
اس کے دل پر صرف میری محبت نے حکمرانی کرنی تھی۔ وہ میرا نہیں تو کسی کا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مرنا ضروری تھا۔ ارے بدبخت، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا وہ، تو ڈائن بن کر کھا گئی اسے۔ اماں، محبت تو بہت کچھ کراتی ہے نا، تو نے بھی تو اپنے کتنے بچے پتا جی کے لیے قربان کیے تھے، میں نے بھی اپنی محبت بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ بدبخت کلموہی، تو باہر کی طرح اندر سے بھی کالی ہے۔ میں نے اپنی محبت کے لیے قربانی دی تھی، اپنی محبت قربان نہیں کی تھی۔ دفع ہو جا میرے سامنے سے، تو ہی میرا شوہر کھا گئی تھی کلموہی۔ شدت جذبات سے ماں کی آواز میں لغزش تھی۔ امرتا اپنے بے ڈھنگے وجود کو گھسیٹتی ہوئی مہاراجا کے عملیات والے کمرے میں گم ہو گئی۔ حارث، ان کو کیا پتا میں نے تجھے مار کر امر کر دیا ہے۔ تو جب لوٹ کر آئے گا نا تو ان سب کو پتا چلے گا امرتا تجھ سے کیسے محبت کرتی تھی۔ آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی امرتا شیطانیت کی راہ میں مزید قدم اٹھاتی گئی۔ آج کا عمل حارث کو واپس دنیا میں لانے کا عمل تھا، جس میں سرد خانے سے تازہ لاش کی ضرورت تھی۔ امرتا لاش حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ سرد خانے کے 2 ملازموں نے نامعلوم تازہ لاش کی تدفین کی۔ پھر کئی روز تک لاش کو سنبھالنے کے چکروں سے بچنے کے لیے لاش کی معلومات حکام تک پہنچنے سے پہلے ہی امرتا کو منہ مانگے داموں بیچ دیا۔ لاش کو مہاراجا کے عملیات والے کمرے میں پہنچانے کے بعد خطیر رقم لے کر وارڈ بوائے رخصت ہو گیا۔ امرتا کمرے کو تالا لگا کر باہر نکل آئی اور تیزی سے شہر کی کچی بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ چھوٹی سی 2 میلی کچیلی بچیوں کو اشارے سے پاس بلایا۔ دونوں بچیاں بھاگ کر امرتا کے پاس آ گئیں۔ امرتا نے یہاں وہاں کا جائزہ لیا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا اور جو چند لوگ تھے وہ اپنے کاموں میں مگن تھے۔ آؤ تم دونوں بچیوں کو میں گڑیا دلاؤں۔ بچیاں گڑیا کا سن کر خوش ہو گئیں اور امرتا کے سنگ چل پڑیں۔ امرتا نے بچیوں کو رکشے میں بٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ بچیاں پہلے تو ڈر گئیں، مگر امرتا کے گھر سے گڑیا اٹھا کے دینے کی بات سن کر خاموشی سے گھر میں داخل ہو گئیں۔ امرتا نے عملیات والے کمرے کا دروازہ کھولا اور بچیوں سمیت اندر داخل ہو گئی۔ ماں اب امرتا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا جیسے کام باپ نے کیے، بیٹی بھی اس کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ امرتا کا بچیوں اور لاشوں کو لاتے دیکھنا عام بات تھی۔ امرتا نے اندر جا کر بچیوں کو بے ہوشی کی دوا سنگھا کر کرسی سے باندھ دیا۔ امرتا خود پر نازا تھی کہ اس کی قسمت کتنی تیز ہے۔ مقررہ وقت پر اسے لاش اور قربانی کی بچیاں مل گئیں۔ آج پھر سالوں بعد اسی کمرے میں شیطان کو قربانی دی جانی تھی۔ امرتا نے سرخ لباس زیب تن کر کے تیاری کی۔ وہ کسی دلہن سے کم تیار نہیں ہوئی تھی، مگر معذوری اور بدصورتی اور کالے نشان کی وجہ سے وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔